مسلمان چاہتے تو ہیں کہ ہم عروج پکڑیں، دوبارہ ہمارے اوپر وہی ماحول بنے، وہی اللہ تعالی ہمیں عروج دے اور وہی اللہ تعالی ہمیں دوبارہ مقام دے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں۔ یاد رکھنا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں وہ 5 چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے، اور اگر ہر مسلمان کے پاس یہ 5 چیزیں آ جائیں گی تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ پھر ایسی قوت عطا فرمائے گا کہ مسلمان پوری دنیا پہ عروج کریں گے۔ اور آئیں دیکھتے ہیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جو تذکرہ کیا ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا، کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا جا رہا تھا تو بنی اسرائیل والوں نے حضرت شمویل علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، دیکھیں ہمارا خاندان اعلیٰ ہے، ہمارا نسب اعلیٰ ہے، آپ نے کس شخص کو بادشاہ بنا دیا؟ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے جو کہا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے حضرت طالوت علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 چیزیں اضافی دی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، جسامت دی ہے، جسم اعلیٰ دیا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پہلی چیز، ہر مسلمان کے پاس صحت ہونی چاہیے، بہترین صحت ہونی چاہیے، یا صحت کا نظام بہترین ہو، صحت ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے وہ ہے علم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو صحت کو پسند کیا، اچھے جسم کو پسند کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے علم کو پسند کیا ہے، اسی آیت میں علم کا ذکر آیا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ بنایا جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں کا بادشاہ بنا دیجئے کیونکہ میرے پاس ہے امانت داری اور علم۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی علم کی بات آئی ہے، علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا آپ عیسائی سے علم لے سکتے ہیں؟ یہودی سے علم لے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی غیر مذہب سے علم لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، مومن کو جہاں سے بھی ملے مومن اپنا سمجھ کر اس کو لے لے، کیونکہ وہ علم تو مومن کی میراث ہے، کسی کے پاس کیسے چلی گئی؟ اگر کسی کے پاس گئی ہے تو پھر مومن اس سے لے۔ جیسے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ہبرو سیکھی تھی یہودیوں سے، ہبرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہبرو سیکھی۔ ہبرو زبان ہے، عبرانی جسے کہتے ہیں، وہ سیکھی، دیکھیں کن سے سیکھی؟ جو جنگ بدر کے قید ہوئے تھے ان کو رہا کیسے کیا گیا؟ جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کے پاس شرط ہی یہی رکھی گئی کہ تم ہمارے لوگوں کو لکھنا سکھا دو، پڑھنا لکھنا، اور ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم مومن کی چیز ہے، علم ہے ہی مومن کا۔ مومن کو چاہیے جتنی سٹرگل کرنی پڑے، جتنی محنت کرنی پڑے، مومن علم حاصل کرے۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک تو صحت اور ایک علم، اور تیسری چیز ہے ایمانداری، امانت دار ہونا، محافظ بننا، لوگوں کے مال جان کا محافظ بننا۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات اہم کر دی ہے اس کی بھی حفاظت کریں،
امانت دار بنے. دنیا میں آپ کا ایک ہی نام مشہور ہو جائے کہ یار اگر کوئی امانت دار ہے نا تو وہ مسلمان ہے. اگر کوئی بندہ صحیح لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اپنا مقام بنائیے. اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت کا حکم فرمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا مانگا، کیا طلب کیا؟ وہی چوتھی چیز، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ایسی دنیا کی قوت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما نہ مجھ سے پہلے کسی کے پاس گئی ہو نہ میرے بعد. اس کا مطلب ہے دنیا کی کوئی نہ کوئی طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ عالم دین ہیں، آپ کسی نہ کسی سیٹ پہ جائیں، صرف شکوے کرنے سے بات نہیں بنے گی. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو وہ تو فرعونوں کا ماحول تھا، مصر کے پیدار پہ فرعون آ رہے تھے، نظام تو انہی کا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کیوں قبول کیا اور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر بنائیے، مجھے بادشاہ بنائیے؟ اس لیے کہ قوم کے حالات بڑے مشکل میں تھے، حالات خراب ہونے جا رہے تھے. وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یوسف علیہ السلام میدان میں آ گئے. اگر عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو پڑھے لکھے لوگ کب کام آئیں گے؟ علماء کب کام آئیں گے؟ علماء کو چاہیے وہ سیٹیں سنبھالیں، جائیں اوپر. وہ پڑھے لکھے لوگ جن پر ہمیں بڑا اعتماد ہے، ہم جن پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، وہ مذہبی ہمارے پیشوا، ان کو چاہیے کہ بڑی بڑی سیٹوں پر خود آئیں، کسی طریقے سے آئیں. ان کے پاس علم تو ہے نا، اور 10 آدمی وہاں رشوت کھا رہے ہیں. جو پڑھا لکھا اللہ کا بندہ گیا ہے وہ لوگوں کو یہی اصول بتائے گا کہ لوگوں دیکھو رشوت کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، زندگی گزر سکتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا مانگی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما. پہلے دنیا کی بھلائی مانگی ہے، پہلے دنیا کی خیر مانگی ہے. اور نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی. دعا یہی کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کہ اللہ ہمیں دنیا کی محتاجی سے محفوظ رکھنا، ہمیں بڑھاپے کی محتاجی سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہمیں دنیا کی کمزوری سے محفوظ رکھنا. اور جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ 4 چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے. اور 5ویں چیز ہے وہ ان سب کی جان ہے. 5ویں چیز ہے اتحاد، اتفاق. اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ بٹو، علیحدہ نہ ہو، ایک جماعت بنو، اتحاد قائم کرو. اتحاد میں اتنی برکت ہے، اگر کافر بھی اتحاد کر لے تو وہ بھی ناکام نہیں ہوتے. یہ اللہ نے خالصتاً اتحاد میں برکت رکھی ہے. وہ جو منگولیا ہے، چین اور روس کے درمیان میں چھوٹا سا ملک، وہاں پہ بسنے والے وہ منگول قبیلوں کے لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں تھے، تھوڑے تھوڑے قبیلے، بدو لوگ جو جگہ جگہ پڑاؤ کرتے تھے. ان کے پاس بکریوں کے، بھیڑوں کے اجڑ تھے. وہ جب چنگیز خان آیا تھے تو وہ لوگ ظالم بدھ مت مذہب کے پیروکار تھے، مہاتما گوتم بدھ کے. لیکن چنگیز خان نے ایک ہمت دکھائی اور جو لڑائیاں، جھگڑے، فساد والے قبیلے تھے ان سب کی فوجوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیا. اور اکٹھے کیا ہے، باقی ان میں کوئی اچھائی نہیں، ایک اچھائی ہوئی، اتحاد کیا. تو پھر کیا بنا؟ بڑے بڑے بادشاہوں سے وہ لوگ ٹکرائے
اور ان کی دھجیاں اڑائیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمارے بھی انہوں نے بغداد کا کیا حشر کیا، کیا یہاں کا ماحول بنایا، معتصم باللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ جب اتحاد ہو، اتحاد کافر بھی کر لیں تو ان کے پاس قوت آ جاتی ہے۔ ہم تو پھر بھی مومن ہیں، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ اگر ہم ٹوٹیں گے تو اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تب مدد کرتا ہے جب تم اتحاد پیدا کرو گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام خفیہ لکھ کر دیے تھے حذیفہ کو، خفیہ۔ اگر چاہتے تو ان کو نکال بھی سکتے تھے، چاہتے تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کروا سکتے تھے، طاقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چاہتے تو مسجد سے نکال سکتے تھے۔ لیکن ان کا حضور علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھایا، پتا تھا کہ ان کی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت نہیں دینی، پتا تھا، لیکن پھر بھی ایک جمعیت بچانے کے لیے، مسلمانوں کی ایک جماعت قائم رکھنے کے لیے ان کو قتل نہیں ہونے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل کرتا ہوں، یہ بہت بڑا سازشی ہے، عبداللہ بن ابی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر تم قتل نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کافروں کے سامنے تو ہم ایک ہی ہے نا۔ اب مسلمانوں کو تو پتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ساری خبر تھی، ظاہراً نام بھی نہیں لکھ کے دیے، ظاہراً بھی نہیں فتوے لگائے۔ اگر کوئی صحابی چاہتا تو فتویٰ ڈائریکٹ لگا سکتا تھا، نہ یار، مسلمانوں کی جمعیت کو بچانے کے لیے۔ اس لیے پچھلوں کی لڑائیاں، پچھلوں کے جھگڑے، انہوں نے کیا کیا، فلاں گروہ نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یہ باتیں وہ کرتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کی اتحاد کو توڑنا ہوتا ہے۔ جنہوں نے جوڑنا ہوتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ جو انہوں نے کیا ان کا بدلہ وہ پائیں گے، جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تم پائیں گے۔ پچھلوں کے بارے میں تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پچھلوں نے کیا 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 نہ کیا اس کے معاملے میں اللہ تم سے کوئی بات نہیں پوچھے گا، تم سے وہی پوچھے گا جو تم نے کیا۔ تو ہم اپنی خیر منائیں، ہم خود اتحاد کریں، خود اتفاق بنائیں، کیا معاملہ کیا ہے، ہمیں کیا غرض ہے لڑائیوں فساد جھگڑوں سے۔ پھر اگر ایک گھر میں کوئی لڑائی فساد ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، وہ تو لوگ ہیں ہی ان پڑھ۔ اگر پڑھے لکھے لوگ اتنی لڑائیاں فساد مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سٹیج پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ بیچارے جن کو سمجھانے والے لڑ رہے ہیں، سمجھانے والے ہی آپس میں گتم گتا ہے، آگ بجھی تو کچھ سما بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔